بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باب التنظیف والتکبیر والتبکیر جمعے کے دن پاکی حاصل کرنے اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے یعنی جلتی جانے کا بیان۔ تو جمعے کے دن غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا، اسی طرح مونچھیں کتروانا، ناخن کٹوانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا وغیرہ، اور اسی طرح خوشبو وغیرہ کے استعمال کرنا، یہ تمام کام جو ہے یہ سنت ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن تبکیر کہتے ہیں صبح سویرے جانے کو، لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت انسان جمعے کی نماز کے لیے جائے، یہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جاتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح گنواتے گنواتے جو آخر میں سب سے جاتا ہے خطبے سے پہلے، اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جایا جائے، وہاں پہنچا جائے، اور اگر کوئی شخص صبح سویرے سے ہی وہاں پر رہے، جمعے کی تیاری کر کے پہنچ جائے، تو یہ نور علی نور ہے، یہ بہت بہتر بات ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جمعے کے اول وقت میں وہ مسجد پہنچ جائے۔ الفصل الاول عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور پاکی حاصل کرے جس قدر اس کی قدرت ہے، اپنی قدرت کے مطابق پاکی حاصل کرے، اور تیل لگائے، اور اپنے گھر میں جو خوشبو اس کے پاس پڑی ہو وہ خوشبو لگائے، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے نکل جائے، گھر سے نکل جائے۔ اور مسجد پہنچ کر ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ رکھے، کسی بھی دو آدمی مسجد پہنچ کر کسی دو آدمیوں کے درمیان وہ تفریق نہ کرے۔ تفریق کا مطلب یہ ہے کہ صفوں کو پھلانگتا ہوا، لوگوں کو پھلانگتا ہوا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے نہ جائے، بلکہ جہاں پیچھے جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے، اور اگر آگے صف میں جگہ ہو اور اسی طرح کسی کو پھلانگنے کی نوبت بھی نہ آئے، صفوں کو چیرنے کی نوبت بھی نہ آئے، تو پھر بے شک جا کے آگے بیٹھ جائے۔ لیکن اگر لوگوں کو پھلانگنے کی یا صفوں کو چیرنے کی ضرورت آئے تو وہ نہ کرے۔ تو یہ مطلب ہے کہ فلا یفرق بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔ تو چونکہ جب انسان کسی کو پھلانگتا ہے تو لازمی بات ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ان کو جدا کرتا ہے، پھر آگے ان کو پھلانگتا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔ تو غسل کرے جتنی اور پاکی حاصل کرے جتنی قدرت ہے، تیل لگائے اور پھر خوشبو لگائے، اور مسجد پہنچ کر دو آدمیوں کو میں تفریق نہ کرے۔ پھر جتنی اللہ نے اس کو قدرت دی ہے یا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں نماز لکھی ہے وہ پڑھے، اور پھر خاموش رہے، یعنی سنتیں وغیرہ پڑھ کے خاموش بیٹھ جائے، اپنے ذکر و اذکار کرے، مسجد میں شور یا باتیں وغیرہ نہ کرے، تو اس طرح خاموش بیٹھا رہے۔ اذا تکلم الامام، جب امام نکل آئے اپنے کمرے سے،
یعنی جب امام منبر پر آ جائے تو یہ خاموش رہے نماز پڑھنے کے بعد. تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھے پھر جب امام آ جائے تو یہ خاموش رہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے جو گناہ ہوتے ہیں، وہ سارے پورے ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو جو شخص یہ کام کرے جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. رواہ البخاری. اب اس سے مراد علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کی کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں. باقی اللہ کی مرضی ہے، اگر کسی کی عبادت بہت پسند آئے تو اس کے لیے کبیرہ بھی معاف فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ جو حدیث ہے، سب کے لیے صغیرہ گناہ تو سب کے معاف ہوتے ہیں، باقی کسی ایک کے کبیرہ معاف ہو جائے تو یہ الگ بات ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جو شخص غسل کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے، فصلی ما قدر له، اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں جتنی نماز لکھی ہے پھر وہ پڑھ لے. غسل کرے، مسجد میں آئے، جتنی اس کے حصے میں نماز لکھی گئی ہے وہ پڑھ لے. ثم انصت، پھر وہ خاموش رہے، حتی یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ امام خطبے سے فارغ ہو جائے، یعنی خطبے کے دوران خاموش رہے. ثم یصلی معہ، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی فرض نماز پڑھ لے. غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وفضل ثلاثۃ ایام، اور 3 دن مزید گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک ہفتہ اور 3 دن مزید، یعنی 10 دن کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جمعے کی برکت سے. رواہ مسلم. وعنہ قال، ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من توضأ فاحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فاستمع، پھر خطبہ سنے، وانصت، اور خاموش رہے، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے ہیں، اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان. تو ایک ہفتے کے گناہ، وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 مزید دن، تو ہفتہ اور 3 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس کے اس دن اور جمعے کے درمیان اور دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ اور 3 دن مزید کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ومن مس الحصا فقد لغا، اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا، یعنی فضول کام کیا. کنکریوں کو چھوا اس نے فضول کام کیا، مطلب یہ ہے کہ پہلے عرب میں جو ہے وہ صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی. ابھی تو قالین وغیرہ ہے، پہلے کنکریاں بچھائی جاتی تھی کیونکہ مٹی وغیرہ سے کپڑے وغیرہ ناپاک ہوتے تھے، ناپاک تو نہیں، گندے ہو جاتے تھے. تو وہ کنکریوں سے بعض لوگ کھیلتے تھے مسجد میں، یا اسی طرح سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت اس کے ساتھ ہاتھ لگاتے تھے، اس سے کھیلتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کنکریوں سے کھیلے تو وہ فضول کام کر رہا ہے، اس کو یہ اجر اور یہ ثواب نہیں ملے گا. رواہ مسلم. تو اس لیے فضول کام سے بچنا چاہیے، عبادات وغیرہ کی طرف متوجہ ہو، خطبہ سنے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں. وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یکتبون الاول، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں سب سے پہلے، فل اول، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں. ومثل المہجر،
اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنًا، جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص اونٹ قربان کرتا ہے، یعنی اونٹ کی قربانی کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے. ثم یہدی بقرہ، ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر وہ شخص جو اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک بیل قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. ثم کبشا، پھر اس کے بعد جو آتا ہے تیسرے نمبر پر اس کو ایک بھیڑ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک دمبا، ایک بکرا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. ثم دجاجہ، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے یا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ثم بیضہ، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا، یعنی خطبے سے پہلے آخر میں جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور اللہ کا ذکر سنتے ہیں، یعنی پھر فرشتے خطبہ سنتے ہیں. تو جو خطبے کے بعد آتا ہے اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اس کو صرف جمعہ پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، باقی جمعے کے لیے آنے کا اس کو ثواب نہیں ملتا. لیکن اس سے پہلے جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے پہنچے. متفق علیہ. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن خطبے کے دوران آپ کسی اپنے دوست کو کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو آپ نے فضول کام کیا. فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے دوست کو جمعے کے دن کہو کہ خاموش ہو جاؤ اس وقت جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو آپ نے فضول کام کیا. یعنی جمعے کے دن بے شک کوئی آدمی کام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، یا اس کو اشارہ بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ خطبہ بھی اسی طرح ہے جیسا کہ نماز ہے. تو جس طرح نماز میں انسان بول نہیں سکتا، باتیں نہیں کر سکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، اس طرح خطبے کے دوران بھی انسان اسی طرح رہے، آگے پیچھے نہ دیکھے، بات چیت نہ کرے اور بالکل غور سے خطبہ سنے، چونکہ یہ بھی نماز کا حصہ ہے. اس لیے جب نماز میں کوئی شخص باتیں کرتا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جائے. اسی طرح خطبے میں بھی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے خطبے میں کہہ دیا کسی کو خاموش ہو جائے تو یہ بھی آپ نے فضول کام کیا، اس پر آپ کو گناہ ملے گا اور خطبے کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبے کے دوران کوئی شخص اگر اپنے دوست کو کہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ تو یہ اس نے فضول کام کیا ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے دن اپنے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور وہاں خود بیٹھنے کا ارادہ نہ کرے، ہاں لوگوں سے یہ کہہ دے کہ بھائیوں کوئی جگہ چھوڑ دو، تھوڑے تھوڑے ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، جگہ کشادہ کر لے، جگہ چھوڑ دے، یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر مسجد میں آپ آئے اور کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں یہ کہہ دے کہ آپ ذرا قریب ہو جائے، کوئی جگہ چھوڑ دے تو وہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا یہ درست نہیں ہے. الفصل الثانی عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کلاہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثیابہ، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہنے، ومس من طیب، اور خوشبو لگائے، ان کان عندہ، اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہو، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے، فل یتخطى اعناق الناس،
اور مسجد میں آ کر لوگوں کے گردنوں کو نہ پھلانگے. ثم صلی ما کتب اللہ له، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں جو نماز لکھی ہے وہ پڑھ لے. ثم انصت اذا خرج امامہ حتی یفرغ من صلاتی، پھر جب امام اپنے کمرے سے نکلے اور نماز سے فارغ ہو جائے تو اس وقت تک یہ شخص خاموش رہے. کانت کفارۃ لما بینہا و بین جمعتہ التی قبلہا، تو اس کے یہ کام یعنی جمعے کے لیے غسل کرنا اور جمعے کے لیے آنا، نماز پڑھنا، خاموش رہنا، تو یہ تمام کام اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں ان گناہوں کے لیے جو اس جمعے سے لے کر اور اس سے پہلے جو جمعہ ہے اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کے لیے اس کی یہ نماز کفارہ بن جاتی ہے. رواہ ابو داود، یعنی پورے ہفتے کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتی ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. اللہ اکبر. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن نہلائے اور خود نہائے، صبح سویرے جائے، یعنی مسجد صبح سویرے جائے، صبح کو جائے. سویرے میں نے آپ کو شروع میں بتایا سویرے سے مراد یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے اول وقت میں جائے، تو صبح سویرے جائے تاکہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ پہنچ جائے، اور پیدل جائے، سواری پر نہ جائے، اور امام کے قریب جا کر بیٹھ جائے اور خطبہ سنے، اور کوئی بیہودہ بات بھی زبان سے نہ نکالے. تو یہ تمام کام جو شخص کرے کہ غسل کرے، صبح سویرے جائے، امام کے قریب بیٹھ جائے، خطبہ سنے، اور کوئی فضول کام بھی نہ کرے، کوئی فضول بات بھی نہ کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال روزوں اور راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام یعنی رات کو نماز پڑھنے کا، تہجد کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اور جو اجر ہے وہ عطا فرماتے ہیں. رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ. وعن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما على احدكم ان وجد ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جسے مقدر ہو کہ نماز جمعہ کے لیے کاروبار کے علاوہ کپڑوں، تم میں سے اگر کسی شخص کی یہ طاقت ہے کہ اپنے کاروبار اور کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کی نماز کے لیے 2 کپڑے مزید بنوا لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جمعے کی نماز کے لیے الگ سے کپڑے بنوا سکتے ہیں، اس کی شریعت نے بھی اجازت دی ہے، اور بلکہ مستحسن قرار دیا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے اور کام کے لیے الگ کپڑے ہو. تو جمعے کی نماز کے لیے بہترین کپڑے، عمدہ کپڑے پہن کر جائے. رواہ ابن ماجہ و رواہ مالک عن یحیی بن سعید. وعن عمرو بن جندب عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احذر الذکر وادنو من الامام. نبی علیہ السلام نے فرمایا خطبے کے وقت جلد حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، کیونکہ آدمی
جتنا دور ہوتا جاتا ہے جنت میں داخل ہونے سے پیچھے رہے گا، اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھا کرو، جمعے کے دن جلدی پہنچا کرو، جلدی جایا کرو۔ انسان سستی کرتا ہے دنیا میں، عبادات میں، نیکیوں میں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جنت میں داخل بھی لیٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب نیکیوں کی طرف نہیں جائے گا تو لازمی بات ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر جنت میں بھی وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد داخل ہوگا، اگرچہ داخل ہوگا لیکن بہت بعد میں داخل ہوگا۔ تو اگر ہزاروں اور لاکھوں سال جہنم میں گزارنے کے بعد جنت میں جائے گا تو یہ بھی کوئی عمدہ بات تو نہیں ہے کہ دنیا کے چند گھڑیوں کے، چند مہینوں، چند سالوں کے لذت کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہزاروں لاکھوں سال جہنم کی آگ کو اپنے حصے میں لے لے۔ حالانکہ دنیا میں اس کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا، سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو لیکن دنیا کی رونقوں کے پیچھے ہزاروں لاکھوں سال جہنم کی آگ میں جلنا، یہ کوئی کمال اور کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تاخیر کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جنت میں بھی تاخیر سے داخل ہوگا، اگرچہ داخل ہو بھی جائے۔ اس لیے تاخیر نہ کرے، جمعے کے وقت جلدی پہنچے، خطبے سننے کے لیے، اور امام کے قریب جا کر بیٹھے۔ وعن معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ قال، حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مکرم سے روایت کرتے ہیں، ان النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے وہ جہنم کی طرف پل بنایا جاتا ہے، تو اس کے یہ کام اس کے لیے جہنم کا پل بن جاتا ہے، تو وہ اس پر چل کر گویا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو جمعے کے دن اگر آگی صف میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے تو یہ اس کے لیے جہنم کا پل ہے، تو وہ ایسا سمجھے کہ میں جہنم کے ایک پل پر جا رہا ہوں جو سیدھا جہنم میں جا کے گرتا ہے، تو یہ کام اس کو جہنم میں پہنچا دے گا، یہ مطلب ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن معاذ بن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو گوٹ مارنے سے منع فرمایا۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ تو گوٹ مارنا جو ہے اس طرح لوگ عام طور پر بیٹھتے ہیں گوٹ مار کر، تو اس طرح نہ بیٹھا جائے، بلکہ خطبے کے دوران جو ہے دو زانو ہو کر بیٹھا جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، کیونکہ یہ خطبے کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے ادب کے ساتھ خطبے کے لیے خطبہ سننا چاہیے اور ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس لیے نبی علیہ السلام نے گوٹ مارنے سے منع فرمایا خطبے کے دوران۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا نعس احدکم یوم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن اللہ اکبر، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو جمعے کے دن نیند آ جائے فلیتحول من مجلسہ، تو اپنی جگہ سے اٹھ جائے، یعنی جب تم میں سے کسی شخص کو جمعے کے دن مسجد میں بیٹھے ہوئے نیند آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے، کسی دوسری جگہ بیٹھ جائے، یعنی اپنی جگہ تبدیل کر لے، تو اس سے یہ ہوگا کہ نیند کا غلبہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ رواہ الترمذی۔ الفصل الثالث عن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال،
رضی اللہ تعالی عنہما یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه قیل لنافع فی الجمعہ قال فی الجمعہ وغیرها۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے۔ نافع سے پوچھا گیا کہ یہ ممانعت جمعے کے دن کے لیے ہے، یہ ممانعت صرف جمعے کے دن کے لیے خاص ہے؟ تو حضرت نافع نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کے علاوہ بھی جمعے کے لیے بھی ہے اور جمعے کے علاوہ بھی ہے، یعنی جمعے کے دن بھی اور جمعے کے علاوہ عام دنوں میں بھی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو مسجد میں یا کسی جگہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، چاہے جمعے کا مجمع ہو یا اس کے علاوہ کسی دوسری نماز کا یا کسی دوسری چیز کا مجمع ہو تو اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ متفق علیہ۔ اس لیے کہ اس سے جس کو آپ اٹھائیں گے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ کسی کی عزت نفس کو آپ کیا کرے، مجروح کرے۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر الجمعۃ ثلاثۃ نفر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی نماز میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 1، فرجل حضرها بلغوا فذلك حظه منها۔ ایک قسم کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو کام اور بیکار کام کے ساتھ آتے ہیں، یعنی فضول کام کرتے ہیں، یعنی خطبے کے دوران وہ فضول کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ لہٰذا جمعے کی حاضری میں اس شخص کو یہی حصہ ملتا ہے، یعنی جمعے کی نماز سے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بس یہ باتیں شاتیں کر کے جو اس کو ملا، جو نماز وغیرہ پڑھ لی، بس اس کا ثواب ملے گا، باقی اس کے حصے میں گناہ ہے۔ ورجل، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں یا وہ شخص ہے، حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله ان شاء اعطاه ان شاء منعه۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو جمعے میں دعا کے لیے آتا ہے، یعنی دعا مانگنے کے لیے آتا ہے کہ جمعے کی برکت سے دعا قبول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول فرمائے یا نہ قبول کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ اگر چاہتے ہیں تو دعا قبول فرما دیتے ہیں اور اس کو اس کی دعا کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، اگر اللہ چاہتے ہیں تو اس کی دعا کو منعہ رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ شخص دعا کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کبھی قبول کر دیتے ہیں کبھی رد کر دیتے ہیں۔ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةَ 3 أيام وذلك بن يقول الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے لیکن خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آتا ہے اور مسلمانوں کے گردنوں کو پھلانگتا نہیں ہے اور کسی انسان کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، تو ایسے شخص کے لیے جمعے کی نماز جو ہے یہ کفارہ ہے، اس جمعے سے لے کر پچھلے والے جمعے تک اور مزید 3 دن یعنی 10 دن کے گناہوں کے لیے یہ نماز کفارہ بن جاتی ہے، 10 دن کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ وذالک بأن اللہ، اور یہ اس وجہ سے ہے، یہ 10 دن کے گناہ اس وجہ سے معاف ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو شخص ایک نیکی لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گناہ عطا فرماتے ہیں، تو لہٰذا اس نے ایک جمعے کی نماز پڑھی اہتمام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ 10 دن کے گناہ اس کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد، تو ایک دن کا بدلہ 10 گناہ کر کے اللہ لوٹاتے ہیں۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن باتیں کرے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو یہ شخص اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہو۔ والذی یقول له انصت لیس له جمعہ، اور جو شخص اس کو یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس شخص کی بھی جمعے کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کو بھی جمعے کی نماز کا ثواب اور خطبے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ جو شخص خطبے کے دوران باتیں کرے وہ تو گدھے کی طرح ہے، اور جو شخص اس کو یہ کہے خطبے کے دوران کہ خاموش ہو جاؤ باتیں نہ کرو تو اس شخص کو بھی کوئی ثواب اور اجر و ثواب نہیں ملتا، اس کو بھی گناہ ملتا ہے، تو اس کو روکنے والا بھی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ کو بتایا کہ جس طرح نماز کے دوران کسی کو روک نہیں سکتے، اسی طرح خطبہ بھی نماز کے حصہ، اس کے دوران بھی کسی کو روک نہیں سکتے۔ رواہ احمد۔ وعن عبید بن سباق مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ من الجمع یا معشر المسلمین ان هذا یوم جعلہ اللہ عیدا۔ حضرت عبید بن سباق رحمہ اللہ سے مرسلن روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعوں میں سے ایک جمعے کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ دن یعنی یہ جمعے کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عید بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، یعنی چھٹی ہوتی ہے اور ایک عید کا سما ہوتا ہے، تو فاغتسلوا، تو اس دن غسل کیا کرو، ومن کان عنده طیبا فلا یضرہ ان یمس منہ، اور جس کے پاس خوشبو ہو اور اگر وہ اس خوشبو کو استعمال کرے تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تو وہ خوشبو استعمال کرے، یعنی اگر ایسی خوشبو ہے کہ اگر وہ لگائے تو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے، کیونکہ بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور بعض خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ چڑھ جاتی ہے سر پر، تو اگر ایسی خوشبو ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تو وہ خوشبو لگائے، تو غسل کرے، خوشبو لگائے جمعے کے دن۔ وعلیکم بالسواک، اور تم پر لازم ہے کہ جمعے کے دن مسواک کیا کرو، یعنی مسواک کو استعمال کرو تاکہ منہ سے بھی بدبو وغیرہ نہ آئے۔ رواہ مالک و رواہ ابن ماجہ وہو عن ابن عباس متصلا۔ وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا علی المسلمین ان یغتسلوا یوم الجمعہ ولیمس احدهم من طیب اہلہ فإن لم یجد فالماء له الطیب۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں پر جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے، اور تم میں سے چاہیے اور مسلمانوں میں سے چاہیے کہ ہر ایک اپنے گھر میں موجود جو خوشبو ہے وہ لگائے، یعنی جس کے پاس خوشبو موجود ہے تو وہ خوشبو لگائے۔ فإن لم یجد، اگر کسی کے پاس خوشبو موجود نہ ہو تو فالماء له طیبا، تو پانی اس کے لیے خوشبو ہی ہے، یعنی پانی سے خوب اپنے جسم کو صاف کرے تاکہ بدبو وغیرہ نہ آئے، تو پانی ہی اس کے لیے خوشبو ہے، تو اگر خوشبو ہے تو خوشبو لگائے، اگر خوشبو نہیں ہے تو پھر پانی سے اپنے جسم کو خوب صاف کرے، خوب نہائے تاکہ بدبو وغیرہ اس کے جسم سے نہ آئے۔ رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن۔ رب العالمین عمل کی توفیق